اللهم عجل لوليك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی. حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال ہے. ناظرین، آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں کچھ سوالات لے کے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خمس کے حوالے سے، لہٰذا سوال کے جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب، دفتر آیت اللہ سستانی. چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، پہلا سوال یہ ہے کہ جو افراد پہلی دفعہ خمس نکالتے ہیں اسے کیسے حساب کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، خمس کیونکہ واجبات میں سے ہے اور اس کا حساب کتاب بھی بہت آسان نہیں ہے، بہت مشکل بھی نہیں کہہ سکتے. اگر جو افراد پابند ہیں، ہر سال نکالتے ہیں، ان کے لیے تو آسان ہے، لیکن جنہوں نے پوری عمر خمس نہیں دیا ہے اور پوری عمر خمس نہیں نکالتے رہے تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ شخص جاب کر رہا ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے، تو جس دن اس نے جاب شروع کیا تھا یا کوئی بزنس سٹارٹ کیا تھا تو وہی دن اس کے خمس کی تاریخ ہوگی. جی. مثلا اگر ہم نے 1 جنوری کو کوئی جاب جوائن کیا ہے یا 1 جنوری کو کہیں پہ ہمیں سروس مل گئی یا ہم نے کوئی بزنس ڈالا ہے، کوئی شاپ شروع کی، تو وہی میرے خمس کی تاریخ ہے آیت اللہ ثانی فتوی کے مطابق. اور ہر سال ہم پر ضروری ہے کہ اس ڈیٹ میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، بچت کیا ہے، سیونگ کیا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے، کیا ہم نے اس سے بچا کر دوسری جگہ انویسٹ کر رکھا ہے، یا ہمارے اکاؤنٹ میں ہے، یا ہمارے گھر میں کچھ سامان ایسے ہیں جو ہم نے استعمال نہیں کیے اور خرید کے رکھ رکھے. وہ تمام چیزوں پر خمس واجب ہے. تو یہ ہر سال ایک شخص جو خمس کا مقید ہے اس کی ذمہ داری کہ وہ حساب کرے، حساب سال اس کو کہا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص 20 سال تک 30 سال تک عمر گزار لی اور بھی ایسا حساب کتاب نہیں کیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے تو اسی اندازے سے حساب کرے کہ ہر سال اس کے پاس کیا تھا، اور جب وہ حساب کر لے ہر سال کہ اس کے پاس کیا رقم تھی، تو اس کے بعد کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو شک ہوتا ہے کچھ موارد میں کہ نہیں پتہ اس پہ خمس تھا نہیں تھا، 20 سال ہو گئے، کتنا استعمال ہوا، کتنی بچت تھی، کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس کے پاس. تو اس کو چاہیے کہ پھر اس صورت میں وہ مصالحت کرے، مرجع سے، وکیل سے، جو لوگ اختیار رکھتے ہیں ان کے ساتھ مصالحت کرے کہ بھائی آپ پہ اتنا واجب تھا یا اتنا آپ کو یقین ہے، اتنا شک ہے، تو 50% پہ یا 75% پہ جتنا اس کو لگتا ہے کہ اتنا تو واجب رہا ہی ہوگا، اور کچھ میں شک ہے 50% لگتا ہے واجب رہا ہوگا، 50% لگتا ہے نہیں واجب رہا ہوگا، تو وہ 50% پہ مصالحت کرے. مرجع کا وکیل یا مرجع یا دفتر رجوع کر کے آپ مصالحت کریے، اور جب مصالحت کر لیں گے تو وہ خمس آپ کے ذمے میں چلا جائے گا کہ جو آپ پر واجب ہے. تو پھر آپ کا جو مال ہے وہ آپ کا استعمال کرنا، اس میں تصرف کرنا جائز ہو جائے گا. اور آپ پہ ضروری ہے کہ پھر جیسے آپ کو مرجع یا وکیل یا دفتر نے اجازت دی ہے اس اعتبار سے آپ اپنے خمس کو ادا کریں، کیونکہ ایک شرعی ذمہ داری ہے. اور حقیقت میں ہم 5ویں حصے کے مالک نہیں ہیں. بے شک. وہ 20% جو ہمارے مال میں اس کے ہم مالک نہیں، اس کے وہی مالک ہیں جن کے لیے اللہ نے خمس کو قرار دیا ہے. جزاک اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ گھر، پلاٹ، تجارت کے سامان وغیرہ پر خمس واجب ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے؟ جی بالکل. اگر گھر میں البتہ یہ سچویشن ہے کہ اگر آپ نے گھر 1 سال کی انکم میں سے آپ نے اپنا گھر مہیا کر لیا ہے سال کے اندر اور اس میں شفٹ ہو گئے ہیں، تب تو اس پہ خمس نہیں ہے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ 1 ہی سال کی انکم سے انسان گھر مہیا بھی کر لے اور شفٹ ہو جائے. ہوتا یہ کہ آہستہ آہستہ وہ پلاٹ خریدتا ہے، یا یہ کہ EMI پہ اپنا پیسے دیتا ہے اور فلیٹ اسے ملتا ہے. یہ تمام روشیں ہیں جو آج کل رائج ہیں. تو اس میں اگر اس نے پلاٹ خرید لیا ہے سال کی انکم سے پلاٹ خرید لیا اور چھوڑ دیا، اور ان افراد میں سے نہیں ہے کہ جو ایک ساتھ خرید سکیں، یعنی اس کے جو شعونات ہیں، اس کی جو زندگی ہے وہ ایسے ہی مہیا کر سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ قسط پہ یا
تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے پلاٹ لے، پھر تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے بنائے. تو اگر پلاٹ لے لیا ہے تو اس پلاٹ پہ خمس نہیں ہے، کیونکہ اس کے شؤنات میں سے ہے کہ اس طریقے سے وہ مہیا کرے. لیکن اگر پیسہ رکھا ہوا ہے بینک میں یا کہیں پہ پڑا ہوا ہے تو اس کا خمس دینا ہوگا. پلاٹ لینے کے بعد جب بنوانے جاتا ہے تب بھی وہی ہے. اگر پیسہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے 5 لاکھ روپے جمع کیے ہیں اور 1 سال 2 سال وہ 5 لاکھ روپے پڑے رہیں گے اور ہو جائیں گے تو ہم اس سے گھر بنائیں گے تو اس پہ خمس واجب ہو جائے گا. لیکن نہیں، جیسے ہی پیسہ آیا سال میں 1 2 لاکھ اس نے سامان خرید لیا، اینٹیں خرید لی یا سریا خرید لیا یا گھر کے جو دوسرے اسباب سامان ہیں وہ خرید لی اور اس کے بعد بنوانا شروع کر دیا تو ان سامان پہ خمس نہیں ہوگا. یعنی کہنے کا مقصد اگر آپ پیسہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم ایک ساتھ نہیں بنا سکتے اور جمع کر رہے ہیں تو اس پہ خمس واجب ہو جائے. لیکن اگر آپ نے سامان خرید لیا ہے سال کی انکم سے تو اس پر خمس واجب نہیں ہوگا. یعنی سال گزرنے کے بعد بھی اس سامان پہ خمس واجب نہیں ہوگا. تو باقی جو گھر کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں جیسے بزنس میں ہم نے جو پیسے لگا رکھے ہیں، انویسٹ کیے ہیں، یا دکان میں ہمارے جو سامان ہے، یا گھر پہ جو راشن ہے، گھر پہ جو چیزیں استعمال کر کے خرچ ہوتی ہیں اور بچی رہتی ہیں، ان تمام چیزوں پہ خمس واجب ہے. چاہے وہ گھر کا سامان ہو، چاہے دکان کا سامان ہو، چاہے وہ ہم نے کہیں پلاٹ خرید کے انویسٹ کیا ہے کہ بچوں کے کام آئے گا، چاہے کوئی فلیٹ لیا ہے کہ ہم کرائے پہ دے دیں، ان تمام پر خمس واجب ہے. خمس صرف راشن پر، آٹے چاول گیہوں اور تیل پہ خمس نہیں ہے کہ جیسا ہمارے خاص کر کے یہاں رائج ہے یو پی وغیرہ میں کہ عورتیں وہ آٹے چاول گیہوں کا خمس نکال دیا اور خمس ہو گیا، ادا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آپ کے بینک میں جو پیسے ہیں، آپ کے کہیں پہ انویسٹ کیا ہے، کہیں پہ لگایا ہے، کیش ہے، سونے میں آپ نے تبدیل کیا ہے، سونا استعمال نہیں ہوا ہے، ان تمام چیزوں پہ خمس ہے. یعنی تمام تر بچت پر خمس ہے. صرف گھر کے راشن پہ خمس نہیں ہے، اور گھر کے راشن کا خمس نکال دینے سے آپ کا مال پاک نہیں ہوگا. بے شک، بہت خوب. جو شخص خمس نہیں نکالتا اس کا مال کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ ہاں دیکھیے، خمس نہیں دے رہے ہیں اور مال پاک کرنا ہے تو اس کا راستہ صرف یہ کہ وہ خمس نکالے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ وہ اپنے مال کو کیسے پاک کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں دوسروں کے حقوق ہیں. اب کبھی کبھی جیسے ہم نے بتایا کہ جو لوگ نہیں دیتے ہیں دینا چاہتے ہیں تو ایک مصالحت ہو جاتی ہے، ان کے ذمے میں چلا جاتا ہے تو وہ پھر وہ چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بالکل نہیں دے رہے ہیں اور دینے کا بھی کوئی ارادہ ہے نہیں ہے تو پھر پاک کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں بعض اوقات یہ کرتے ہیں لوگ کہ اپنے نماز کے لباس کا یا حج پہ جا رہے ہیں تو حج والے پیسے کا، یا زیارت پہ جا رہے ہیں تو زیارت کے پیسے کا نکال دیتے ہیں تو اس سے ان کا ذمہ بس اسی مقدار بری ہوگا اور اتنا ہی مقدار معاف ہوں گے جتنے کا انہوں نے نکال دیا ہے. باقی ان کے اموال ناپاک تھے اور ناپاک ہی رہیں گے، اس کا ان کو جواب دینا ہوگا. بے شک، جزاک اللہ. قبلہ یہ بہت اہم سوال ہے، بینک سے انٹرسٹ لینے کا حکم کیا ہے؟ اس پر خمس ہے یا کہ نہیں؟ یہ بینک سے انٹرسٹ میں پہلی بات تو انٹرسٹ یعنی سود کی اگر ہم شرط کرتے ہیں اور شرط یہ لگاتے ہیں کہ ہمیں سود چاہیے تو یہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے. ربا حرام ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے لیکن ربا کو حرام کیا ہے. تو اس کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ کہ آپ بینک میں جب پیسے رکھتے ہیں تو آپ شرط سود نہ کریں. آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ بینک ہر حال میں ہمیں سود دے. بس اس نیت سے رکھیں کہ بھائی ہم بینک میں اپنا پیسہ رکھ رہے ہیں. اگر بینک اپنی خوشی سے ہمیں کچھ دیتا ہے تو ہم اسے لے لیں گے. جیسے کہ ہم کسی کو اپنے بھائی کو قرض دیتے ہیں اور اسے شرط نہیں کرتے کہ آپ ہمیں سود دیجئے یا ہمیں انٹرسٹ دیجئے. وہ اپنی خوشی سے لا کر کچھ پیسے بڑھا کے دیتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں وقت پہ کام آئے اور بہت سخت ہمیں ضرورت تھی، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کو بڑھا کے دیں، تو وہ ہمارے لیے لینا جائز ہوگا. تو بینک میں بھی ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ ہم شرط سود نہ کریں. اگر ہم سائن کرتے ہیں، سگنیچر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ظاہری سگنیچر کریں، شرط نہ ہو. فرق یہ ہوگا کہ اگر آپ شرط سود کرتے ہیں تو پھر اگر بینک آپ کو نہیں دیتا تو بینک کو آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ ہمارا مقروض ہے، ہمارا انٹرسٹ نہیں دیا اور بینک چلا گیا، بھاگ گیا. اصلی پیسہ دے دیا ہے لیکن انٹرسٹ نہیں دیا. لیکن اگر شرط سود نہیں کیا ہے تو بینک نے نہیں بھی دیا تو پھر آپ مطالبہ نہیں کر سکتے. فرق یہ ہے. مگر آج کے دور میں جتنے بھی بینک ہیں وہ سب انٹرسٹ دیتے ہیں. اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے مثلا کسی بینک میں آپ پیسے رکھیے، اگر وہ خود دیتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی
اسلامی ممالک میں بھی، اور اگر نان مسلم بینکس ہیں تو وہ تو ہمارے یہاں ان سے سود لینا نان مسلم سے جائز ہے، اس حوالے سے بھی ہم سود ان سے لے سکتے ہیں۔ اسلامی بینک ہے تو اس میں بھی ہم شرط سود نہ کریں تب بھی ہمارے لیے وہ جائز ہوگا۔ اور ایک بار خمس کے بعد اگر انٹرسٹ ملا ہے ہمیں تو پھر اس کا خمس ہمیں ادا کرنا ہوگا، اس کا خمس واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ بینک سے لون لے کر سود دینے کا حکم بیان کریں، اس پر خمس واجب ہے یا نہیں؟ یہ ایک مشکل مسئلہ ہے کہ ہم سود لے رہے ہیں، لون لے رہے ہیں اور سود دے رہے ہیں، تو یہاں پہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ ہم نیت نہیں کریں، یہاں تو ہمیں دینا ہی دینا ہے۔ تو آیت اللہ ثانی کا جو فتویٰ ہے وہ یہ کہ اگر نان مسلم بینک ہیں اور سرکاری بینک ہے، مسلم بھی ہوں تب بھی سرکاری بینک اگر ہے تو مجہول المالک کی نیت سے آپ لے سکتے ہیں۔ مجہول المالک یعنی وہ مال جس کا مالک پتہ نہیں ہے اور حاکم شرع آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اس مال میں آپ تصرف کریں، تو آپ توجہ رہے کہ قرض کی نیت سے نہیں لیں گے، صرف اور صرف مجہول المالک کی نیت سے آپ لیں گے، اور لینے کے بعد مجبوراً آپ کو انٹرسٹ دینا ہے، تو یہ آپ کی مجبوری ہے، کیونکہ جو سود ہوتا ہے وہ یا معاملے میں خرید و فروخت میں یا قرض میں، آپ اس پیسے کو نہ خرید و فروخت کی شکل میں لے رہے ہیں اور نہ ہی خرید و فروخت کی شکل میں لے رہے ہیں اور نہ ہی قرض کی صورت میں لے رہے ہیں، بلکہ صرف اور صرف کیونکہ آپ کے حاکم شرع نے آپ کے مرضی نے اجازت دیا ہے تو مجہول المالک مال میں تصرف کرنے کے لیے آپ تصرف کر رہے ہیں، تو اس نیت سے آپ لیتے ہیں۔ اب مجبوراً آپ کو انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے تو وہ آپ کی مجبوری کا حصہ بن جائے گا، کہ جیسے کوئی شخص آپ سے کسی بھی بنیاد پر کیونکہ اس کے پاس پاور ہے یا قانونی طور پہ لے سکتا ہے، آپ سے لے رہے ہیں تو آپ دے رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے لیے جائز ہوگا، وہ بھی سرکاری بینکوں سے۔ لیکن اگر پرائیویٹ سے لے رہے ہیں تو پھر مشکل ہے، مگر یہ کہ آپ اس سے معاملہ کریں مضاربے کی شکل میں، کہ مثلا آپ اس کے پیسے سے کام کریں گے اور جو پروفٹ ہوگا پروفٹ میں سے آپ دیں گے، وہ اس کے تھوڑے مسائل ڈیفیکلٹ ہیں، اس کے بھی راستے ہیں لیکن ڈیفیکلٹ ہیں، بشرطے کہ اس پیسے کو لون لے کے آپ بزنس کریں۔ بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ جو لون لے کے بزنس نہیں کرتے، اپنا سامان لیتے ہیں، اپنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور کوئی معاملہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے بینک سے لون لے کر سود دینا مشکل کام ہے۔ البتہ کریڈٹ کارڈ وغیرہ اور یہ چیزیں کہ جیسے ہم آن لائن کچھ چیزیں لیتے ہوں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، یا کوئی دوسری شخص کھڑا ہوتا ہے دوسری کمپنی کی، ہم آپ کو دیں گے اور کچھ پرسنٹ لیں گے، تو اس میں ایک حد تک اجازت دی گئی ہے کہ وہ جوالے کی شکل میں کہ آپ کریڈٹ کارڈ وغیرہ سے یا آن لائن جو چیزیں مہنگی ملتی ہیں EMI پہ لیتے ہیں، تو کوئی دوسرا بینک اس کو کہتا ہے کہ ہم جو ہے ذمہ داری لیتے ہیں اور ہمیں اتنا پیسہ واپس کریے گا، تو اس کی ایک حد تک اجازت دی گئی۔ تو EMI کا سسٹم قبلہ ہے تو اس میں بھی تو ابھی آ گیا نا، جیسے بینک میں جو لون لیتے ہیں اس میں بھی انہوں نے EMI کر دیا۔ اس میں کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہیں، اس میں تھرڈ پارٹی آ جاتی ہے اور وہ ذمہ داری لیتی ہے، تو اس میں جو آلے کی شکل میں معاملے کو ایک حد تک اجازت دی گئی۔ یہاں کیونکہ آپ ڈائریکٹ ہیں، پیسے لے رہے ہیں اور سود دے رہے ہیں، اس لیے جائز نہیں ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کی جانب، اور قبلہ سے آخری سوال یہ ہے کہ جو فنڈ ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس، اس پر خمس واجب ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، بیان فرمائیں۔ ہاں، فنڈ بتایا جیسے کہ ابھی لون کی بات ہوئی، یا ریٹائرمنٹ کے بعد فنڈ ملتا ہے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد جو فنڈ ملتا ہے وہ اگر آپ کی سیلری سے کٹ رہا ہے، آپ کی سیلری سے اگر وہ پیسے کٹ رہے ہیں تو گویا آپ انہیں قرض دے رہے ہیں، ایک طریقے سے ان کے یہاں سیونگ کر رہے ہیں، تو جیسے ہی فنڈ ملے گا اس کا خمس آپ پر واجب ہے ادا کرنا۔ لیکن اگر نہیں، آپ کی سیلری سے نہیں کٹا ہے اور الگ سے کچھ مل رہا ہے، تو 1 سال تک اس پیسے کو آپ اپنے خمس کی تاریخ تک ویٹ کر سکتے ہیں۔ اگر خمس کی تاریخ تک ضرورت میں استعمال نہیں ہوا تب اس کا خمس واجب ہوگا۔ اور لون پر جو خمس ہے کیونکہ وہ قرض ہے اور کسی بھی قرض پر خمس واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر ہم نے قرض لیا اور کہیں انویسٹ کر دیا تو پھر ہم دوسرے جو انکم ہے اس سے مائنس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پیسہ انویسٹ ہے اور اس میں اسی سے مائنس ہوگا، اس میں کچھ بڑھا ہے تو بڑھے کا خمس بھی ہمیں دینا ہوگا۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین ہمارا وقت آج یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ مومنین تک شیئر کریں تاکہ مومنین بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔